I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. نبی ہمارے پیارے ہیں، نبی ہمارے پیارے ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، پیارے نبی ہمارے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کو سب سے پیارے ہیں. ان کی سیرہ پہ عمل کریں گے، ہم تو نبی کی راہ پہ چلیں گے، جو بھی سیرہ سے سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ ہم ہیں سیرہ سٹارز. سیرہ سٹارز، وی آر سیرہ سٹارز. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Seerah stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Seerah Stories time. I love my Seerah Stories time. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہیپی سیرہ ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے پیارے پیارے سے ہیپی سیرہ سٹارز. اچھا ہیپی سیرہ سٹارز، ذرا سوچیں اگر ایک خوبصورت سا باغ ہو، ہم وہاں پر جائیں لیکن وہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور ہمارے سارے پیر زخمی ہو جائیں، تو کیا وہ باغ ہمیں کوئی خوشی دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اسی طرح اگر ایک انسان بہت خوبصورت ہو، اس نے بڑے پیارے کپڑے بھی پہنے ہوں، لیکن اس کی زبان کانٹے جیسی ہو، تو کیا وہ دلوں کو جیت سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو آج ہم اپنے سپر ڈوپر ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عادات سیکھیں گے جنہوں نے ان کی شخصیت کو اور پیارا بنا دیا تھا. آپ نے ہمیں خوش اخلاقی، گفتگو کے آداب اور زبان کے غلط استعمال سے بچنے کی تعلیم دی، تاکہ ہم سب ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بن سکیں. خوش اخلاقی کا مطلب ہے محبت، نرمی اور اچھے رویے سے دوسروں کے دل جیتنا. نرمی سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، دوسروں کا دل نہ توڑنا، اپنی زبان سے اچھی بات کہنا، مشکل میں دوسروں کو حوصلہ دینا، ان کے دکھ میں، بیماری میں ان کا خیال رکھنا. یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور محبوب بناتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور آپ بدی کو اچھائی سے دور کر دیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی عادتیں، ان کا رویہ، ان کا اخلاق پوری دنیا کے مسلمانوں سے، پوری دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ اچھا تھا. آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، یعنی آپ بیسٹ تھے، آپ پرفیکٹ تھے. ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی. اپنے جو نوکر تھے نا، ان کو بھی کبھی نہیں ڈانٹا، اور برائی کے بدلے میں بھی ہمیشہ اچھائی کی. اسی اخلاق کی وجہ سے عرب کے لوگ اتنی آسانی سے اسلام قبول کر لیتے کہ لوگ حیران رہ جاتے. ہے نا ایک امیزنگ بات. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. آپ بات چیت میں آداب کا خیال رکھتے تھے. تو پیارے سیرہ سٹارز، گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ نرمی سے بات کریں، دوسروں کی بات کو توجہ سے سنیں اور ہمیشہ اچھے الفاظ کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے. پتہ ہے ایک دن نا ایک بچہ پیارے نبی کے پاس آیا اور اپنی لمبی کہانی سنانے لگا. آپ نے اس کی پوری بات سنی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہی اور اسے حوصلہ دیا. ہے نا مزے کی بات. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کی گفتگو ہمیشہ شائستہ اور واضح ہوتی تھی.
سیدھا سٹارز، اچھے اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ زبان کا غلط استعمال بالکل نہ کیا جائے، جیسے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا اور بدتمیزی کرنا، اور نہ ہی ایسے الفاظ جو دوسروں کو تکلیف دیں، جیسے غیبت۔ اچھا پتہ ہے غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو آپ کے سامنے نہیں ہے نا، آپ اس کے بارے میں ایسی غلط باتیں دوسروں سے کریں کہ اگر وہ یہ بات سن لے تو اسے بہت دکھ ہو، یہ ہوتی ہے غیبت۔ اور پتہ ہے پیارے اللہ تعالیٰ نے نا اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ۔ اور پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک دن کسی صحابی نے کسی کی برائی کی تو پیارے نبی نے فرمایا یہ غیبت ہے، اور غیبت ایسا گناہ ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اسی طرح دوسرے کی شکایت لگانا، چھپ چھپ کر باتیں سننا اور راز کی باتیں بنا اجازت پھیلا دینا، برے نام رکھنا، کسی کے قد، وزن، رنگ یا ذہانت کا مذاق اڑانا، غصے اور بدتمیزی سے بات کرنا، خود کو سب سے اچھا سمجھنا اور دوسرے کو خود سے کم محسوس کروانا، یہ سب برے اخلاق ہیں، اس کے بالکل الٹ ہیں جو کہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اچھا اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اچھے ناموں سے پکاریں، کسی کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کریں، دوسروں کی اچھی عادات کو یاد رکھیں، ان کی تعریف کریں، سب کو برابر سمجھیں، سب کے ساتھ ایک جیسی محبت کریں، دوسروں کے رازوں کی حفاظت کریں، کسی کی برائی نظر آ بھی جائے تو اس پر پردہ ڈالیں تاکہ اس کی عزت قائم رہے۔ ہیپی سیدھا سٹارز، آج ہم یہ اچھی باتیں سیکھ کر ان کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے کچھ مزے کے کام کریں گے، جیسے کہ سوچیں کہ ایک دن میں کتنی اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک گیم کھیلیں اور دیکھیں سب سے زیادہ پازیٹیو جملے کون بولتا ہے۔ اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، کیا آپ کی باتیں دوسروں کو خوشی دیتی ہیں یا دکھ دیتی ہیں۔ اپنی ماما پاپا سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ ان کو آپ کی کون سی عادت سے تکلیف ہوتی ہے، اسے لکھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہفتہ ایسے گزاریں کہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالی نہ دیں۔ تو پیارے سیدھا سٹارز، آج ہم نے سیکھا خوش اخلاقی، گفتگو کے آداب اور زبان کے غلط استعمال سے بچنا ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زبان کی نعمت دی ہے، اسے اچھے الفاظ کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں ایک مسکراہٹ دل جیت سکتی ہے اور ایک غلط لفظ دل توڑ سکتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دل جیتنے ہیں، نہ کہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اب سب بچے میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔